السلام علیکم گائز. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے میرے بال دیکھ کے. کیونکہ یہ بال مجھے کٹوانے پڑے اپنی سرجری کی وجہ سے. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کا زخم کافی ڈیپ ہے، تو آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ آپ کے زخم میں کوئی بال نہ جائے. میرا زخم کیونکہ اس پہ ٹانکے تو ہیں نہیں، سٹیچز تو یوز نہیں کیا ڈاکٹرز نے، اوپن وونڈ ہے، تو اس وجہ سے ایکسٹرا کیئر کی مجھے ضرورت ہے. اور اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے لمبے بال تھے اور ڈائریکٹ یہ میں نے شیوڈ آف مائی ہیڈ. تو اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹی سی ٹریجڈی ہے کہ جس بھائی نے میرے بال کاٹے اس نے کٹنگ کا ستیہ ناش کر دیا تھا. مجھے مجبوراً پھر یہ ٹنٹ کروانی پڑی. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا زخم کافی گہرا ہے، ڈیپ ہے، اور اسی وجہ سے ریکوری ٹائم بھی مجھے کافی لگ سکتا ہے. اینی ویئر بٹوین 8 to 12 ویکس لگیں گے ریکور ہوتے ہوئے، اس زخم کو بھرتے ہوئے. تو جو میری ٹرانسفارمیشن ویڈیو تھی جنوری 10th جنوری کے بعد میں ٹرین نہیں کر سکا اپنی تکالیف کی وجہ سے. 2 مہینے تقریباً وہ ہو گئے، تقریباً 2 سے 3 مہینے میں مزید ٹرین نہیں کر پاؤں گا. اللہ کی مرضی ہے، لیکن I'm still optimistic کیونکہ tough times don't last but tough people do. تو آپ سب کی دعائیں مجھے چاہیے. کچھ عرصے کے لیے میں شاید مزید فٹنس ریلیٹڈ کانٹینٹ نہ بنا سکوں، کیونکہ ابھی تک بھی میں اس ویڈیو کے لیے کھڑا ہوں تھوڑی دیر، کیونکہ نہ میں بیٹھ سکتا ہوں نہ میں کھڑا ہو سکتا ہوں. میری جو وون کی کنڈیشن ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں لگاتار سٹریس اس پہ ڈالوں. تو جو انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرے گا، جیسے جیسے زخم کے حالات بہتر ہوں گے، تو کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو فٹنس ریلیٹڈ کانٹینٹ بھی ملے. تو ابھی یہ ہے کہ 10 دن ہوئے ہیں میری سرجری کو، تو 10 دنوں کے حساب سے اللہ کا شکر ہے ریکوری اچھی. رمضان کی بھی آمد ہے. انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد یہاں پہ پاکستان میں رمضان شروع ہو جائے گا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے لیے خصوصی دعائیں کیجیے. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، نہ صرف اسپریچولی بلکہ فزیکلی بھی. جو اس کا اسپریچول ایک اسپیکٹ ہے اس سے تو آپ سب واقف ہیں. فزیکلی بھی اٹس اے منتھ ٹو ڈیٹاکس یور باڈی. پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے آپ سب کو کہ آپ اپنا فیٹ لاس، ویٹ لاس جو جرنی ہے اس کو انیشیٹ کریں. ڈونٹ اوور انڈلج ان فوڈس. ٹھیک ہے، کھائیں، سب کچھ کھائیں، لیکن مقصد یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے رمضان کا ایک مقصد رکھا ہے. اسپریچول نیڈس کو بھی پورا کریں اور فزیکل نیڈس کو بھی نگلیکٹ مت کریں. تو چلیں اس ویڈیو کے توسط سے آپ کو چند رمضان کے حوالے سے ٹپس دے دیتے ہیں ٹریننگ اور ڈائٹ کے. آپ جو اپنے ورک آؤٹ کی انٹینسٹی ہے اس کو تھوڑا گھٹا لیں، کیونکہ 16-17 گھنٹے کے روزے کے بعد آپ کی باڈی جو ہے، میٹابولزم جو ہے وہ اٹس آلریڈی ان اسٹریس. تو لسن ٹو یور باڈی. اس مہینے میں صرف آپ کا گول صرف اپنا مینٹیننس ہونا چاہیے، اور اس چیز پہ آپ نے خاص دھیان دینا ہے. 16 گھنٹے کا اگر روزہ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس باقی 8 گھنٹے بچے. 8 گھنٹوں کے اندر آپ کوشش کریں 4 میلز کنزیوم کرنے کی. پورشن سائزز لیں، بہت زیادہ اماؤنٹس میں نہ کھائیں. اس میں سے بھی سحر و افطار کا جو میل ہے اس کو آپ کر لیں سالڈ فوڈز، اور ان بٹوین جو ہیں وہ آپ لیکوڈز کنزیوم کر لیں. لیکوڈ سے مراد سموتھیز بنا کے سالڈ فوڈز کی وہ کنزیوم کریں. جیسے مطلب بنانا ہے، بنانا کے اندر اوٹس ڈال لیے، کوئی بھی فروٹ ہے وہ ایڈ کیا، اس کے ساتھ سکوپ ڈال لیا وے پروٹین کا، اینی سپلیمنٹ آف یور چوائس. تو اس طرح یہ ہے کہ اٹ وونٹ بی ٹو مچ ٹیکسنگ آن یور سسٹم. کیونکہ 16-17 گھنٹے کے روزے کے بعد جب آپ اچانک باڈی کے اندر بگ میلز لیتے ہیں، آپ باڈی کو اوور فیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو باڈی بیک فائر کر جاتی ہے، اور اکثر لوگوں کو اسی وجہ سے فوڈ پوائزننگ بھی ہوتی ہے. افطار سے لے کر جو ساری تک کا وقت ہے کوشش کریں اس میں آپ یو کیپ یور سیلف ہائیڈریٹڈ. پانی کا استعمال بالکل نہ چھوڑیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ
موسم کی سچویشن ہے، گرمی جلدی آ رہی ہے، تو بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے، اس سے بچیں. اور ساری بات نیت کی ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کی وجہ سے ہم ورک آؤٹ نہیں کرتے، ہم نے جم چھوڑ دی ہے، 1 مہینے کی تو بات ہے کہ پاسبل نہیں ہے، مینیج نہیں کیا جاتا، تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. آپ کی نیت ہونی چاہیے. اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ. گیٹ یور مائنڈ سیٹ کریکٹ. اور دیر آر نو ایکسکیوزز وین اٹ کمس ٹو ریچنگ یور گول ان لائف. تو اس چیز کو چھوڑ دیں کہ رمضان آ گیا ہے. آپ کی نیت ہوگی تو یو ول میک ٹائم فار یور ٹریننگ ایز ویل. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ سب نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور آپ سب کو پیشگی رمضان مبارک. السلام علیکم.